لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نبینا سیدنا الرحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد سورہ فتح کی آخری دو آیات 28 نمبر اور 29 نمبر، اس کی روشنی میں چند ان بنیادی باتوں کو شیئر کرنا مقصود ہے جو ہم سب کے لیے تربیت اصلاح کے لیے ناگزیر ہے۔ سورۃ الفتح قرآن کریم کی وہ عظیم و شان سورہ مبارکہ ہے جو اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ سے واپسی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل فرمائی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو عظیم فتح سے ہمکنار کر دیا۔ صلح حدیبیہ تاریخ اسلام کا ایک سنہرا چیپٹر ہے جس کے دور رس نتائج ثمرات امت کو حاصل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو عمرے کی اجازت نہ ملی، حدیبیہ کے موقع پر آپ کو روک لیا گیا، پھر مفاہمت مساہلت کے مختلف ادوار ہوئے، مذاکرات ہوئے۔ قصہ مختصر، جب معاہد نامہ تحریر ہونے لگا تو آپ کی طرف سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے معاہدے کو تحریر کیا۔ معاہدہ دو فریقوں کے درمیان تھا، قریش مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ تو آپ کے نام مبارک کے ساتھ لکھا گیا محمد رسول اللہ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو قریش مکہ کے ایلچی تھے، ان کے وفد کا جو سربراہ تھا سہیل بن عمر، بعد میں وہ بھی مسلمان ہوئے،
انہوں نے کہا کہ ہمارا آپ کے ساتھ جھگڑا ہی یہی ہے، ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، اگر رسول اللہ مان لیا تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ رسول اللہ کو مٹاؤ، اس کی جگہ لکھو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، عبد المطلب کے پوتے، عبداللہ کے بیٹے۔ ذاتی حیثیت سے آپ کا ہم معاہدہ یہ قبول کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مٹا دو، کوئی حرج نہیں، لیکن حضرت علی نے کہا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اپنے دستے مبارک سے رسول اللہ کو مٹا دیا۔ یہ بہت بڑا ضبط تھا، تحمل تھا، اور ایک بظاہر شکست تھی۔ صحابہ کرام نے اس کو بڑا فیل کیا، لیکن نگاہ نبوت و رسالت بڑی دور کی دیکھ رہی تھی، اور آپ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ آج کا یہ واقعہ مصالحت، مفاہمت مستقبل کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ اور تاریخ نے ثابت کیا، 2 سال کے بعد آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں فاتحانہ حیثیت سے۔ تو صلح حدیبیہ وہ واقعہ ہے جسے حضرات صحابہ کرام کہتے تھے کہ تم سمجھتے ہو غزوہ بدر بہت بڑا واقعہ ہے، ہماری نظر میں صلح حدیبیہ سب سے بڑا ہے، یا فتح مکہ سے بھی بڑھ کر اسے کہتے تھے۔ کیوں؟ صلح حدیبیہ یہ پیش خیمہ ثابت ہوا بعد کی فتوحات کا۔ اس کے بعد آپ نے شاہان عالم کو دعوت اسلام پیش کی۔ تو اس موقع پر یہ جو صورت نازل ہوئی ہے، اس کی آخری 2 آیات میں اللہ رب العزت نے اسلام کی شان و شوکت بیان کی ہے، اور جو اسلام کا ایک پریکٹیکل طبقہ ہے، ایک پریکٹیکل جو مثال ہے، اس کو پیش کیا ہے۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے اور اسے اسٹڈی کرنے کے لیے 2 پہلو ہیں۔ نمبر 1 فکری، نظریاتی، مطالعاتی۔ قرآن و سنت کی صورت میں یہ ہمارے پاس محفوظ مستند لٹریچر موجود ہے۔ قرآن و سنت کی جو عملی تصویر ہے، جو اس کا پریکٹیکل پہلو ہے، وہ حضرات صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ تو آئیے دیکھیں ان 2 آیات میں اللہ نے کیا بیان فرمایا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس حق کو تمام ادیانوں پہ غالب کر دے۔ وکفی باللہ شہیدا، اور گواہی کے اعتبار سے اللہ کافی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کروایا ہے کہ محمد کو جو میں نے اعزاز بخشا ہے، میں نے جو اس کو خاتم الانبیاء بنایا ہے، یہ اس لیے یہ حق کے ساتھ آیا ہے، ہدایت کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، تو اس نے اپنے دین کو دنیا کے تمام دینوں پہ غالب کرنا ہے۔ قریش مکہ کو بھی تنبیہ ہے کہ اگرچہ عارضی طور پر تم نے اپنی ضد، انانیت، مخالفت میں آ کر فتح حاصل کی ہے، لیکن یہ فتح نہیں ہے۔ اصل فتح یہی ہے دین اسلام دنیا پہ غالب ہو، اور صلح حدیبیہ نے ثابت کر دیا کہ دین اسلام دنیا میں غالب ہوا۔ اور دین اسلام کا جو غلبہ ہے، یہ محض جنگ و قتال سے نہیں ہوتا۔ دین اسلام کا غلبہ کبھی دعوت و اصلاح کی صورت میں ہوتا ہے، تربیت کی صورت میں ہوتا ہے، تعلیم کی صورت میں ہوتا ہے، اور کبھی ڈائیلاگ کے ذریعے ہوتا ہے، مذاکرات کے ذریعے ہوتا ہے، اور کبھی مناقشہ، مناظرے کی صورت میں ہوتا ہے، اور کبھی یہ جنگ و قتال کی صورت میں ہوتا ہے، جہاد کی صورت میں۔ یہ غلبہ اسلام کی شکلیں ہیں، اور اس اسلام کو غالب کرنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ والذین معہ۔
محمد اللہ کے رسول ہیں، اس جملے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عموماً اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصاً تسلی دی ہے اور دنیا کو بتلایا ہے، اے کفار مکہ، اے قریش مکہ، تم نے محمد رسول اللہ کو مٹانے کی کوشش کی ہے، اس کے نام کو تم برداشت نہیں کر سکے، لیکن یاد رکھو محمد میرے ہاں میرے رسول ہیں، میرے پیغمبر ہیں، اور قیامت تک ان کا سٹیٹس کوئی نہیں چھین سکتا۔ محمد الرسول اللہ یہ بہت بڑا سٹیٹس ہے، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا ایلچی۔ قرآن کریم میں 4 مقامات میں اللہ نے آپ کا نام مبارک لے کر صراحت فرمائی ہے، باقی آیات میں یا ایھا النبی کہا ہے، یا ایھا المزمل کہا ہے، یا ایھا المدثر کہا ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ کو مختلف القابات سے، اوصاف سے اللہ نے مخاطب کیا ہے، اور یہاں محمد نام لیا ہے صراحت کے ساتھ۔ قریش مکہ کو بتانا مقصود تھا کہ یہ محمد جن کو تم نے عمرہ نہیں کرنے دیا اور تمہیں اپنی مرضی سے شرائط منوائی ہے اور رسول نے مان لی ہے، یاد رکھو یہ شکست نہیں ہے، یہ در حقیقت فتح مبین ہے۔ اور پھر جو آپ کے صحابہ کرام ہیں ان کا تذکرہ ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دنیا عالم تک پہنچایا۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ 3 کیٹیگریز ہیں، یاد رکھیں۔ ایک وہ جو بیعت رضوان میں شامل تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت عثمان غنی کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تو آپ نے اپنے دیگر صحابہ کرام سے بیعت لی تھی کہ ہم قتل کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، تو اسے ان کو کہتے ہیں اصحاب الشجرہ۔ نمبر 1 وہ شمار ہیں اس میں، نمبر 2 تمام صحابہ کرام، اور نمبر 3 ہر وہ مسلمان جو ان صفات سے متصف ہوگا، جو صحابہ کرام کی یہاں 9-10 صفات بیان ہوئی ہیں، اور ذرا غور سے سن لیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو آپ کے ساتھی ہیں کافروں کے لیے سخت گیر ہیں، تند مزاج ہیں، سخت مزاج ہیں، یعنی کفر شرک کے مقابلے میں وہ مضبوط ہیں، مستحکم ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہیں۔ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ صحابہ کرام کافروں مشرکوں کے درمیان کے مقابلے میں فولاد تھے، پہاڑ بن جاتے تھے، اور آپس میں جو ان کے تعلقات تھے رحم ہمدردی پر مبنی ہوتے تھے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ صحابہ کرام یا اہل ایمان ہر کافر کے لیے سخت گیر ہیں، اس سے مراد وہ کافر جو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہیں، جو اسلام اور مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان کے ساتھ برسر پیکار ہیں۔ جو کافر مشرک امن جو ہیں، امن پسند ہیں، مفاہمت مساہلت کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، یا مسلمان ان کے ساتھ جا کر رہ رہے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے اسلام نہیں روکتا، بلکہ اگر ان کے ساتھ حسن سلوک اس نیت سے کیا جائے کہ کاش ان کا دل بھی اسلام کی طرف مائل ہو جائے، تو یہ عین دعوت ہے، یہ تبلیغ ہے۔ وَأَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، مسلمانوں کو مجموعی طور پر، انفرادی طور پر، سیاسی طور پر اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کافر مسلمانوں کو نوالہ تر سمجھ کر ہڑپ نہ کر جائے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت اس آیت کا الٹ ہے، اپنے لیے سخت ہیں اور کافروں کے لیے نرم دل ہے۔
بلکہ ان کے نیچے لگے ہوئے ہیں۔ یہ افسوسناک اور المناک ایک تصور ہے۔ اگر آج مسلمان مضبوط ہوتے، کافروں کے مقابلے میں یکجا ہوتے، تو غزہ کے مسلمان یوں شہید نہ ہو رہے ہوتے، کبھی کشمیر مقبوضہ نہ ہوتا، برما کے مسلمان آزاد ہوتے۔ لیکن بظاہر مسلمان آزاد ہیں، لیکن اپنی پالیسیوں میں، اپنی سیاست میں، اپنی معیشت میں دستے نگر ہیں IMF کے اور بین الاقوامی اداروں کے، جو پنجہ یہود میں جکڑی ہوئی ہے۔ تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے جو آپ کے ساتھی ہیں، یہ رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے حضور وہ گڑ گڑاتے ہیں۔ پہلی دو صفات میں حقوق العباد سے متعلق باتیں ہیں، اور ان دو آیات میں حقوق اللہ سے متعلق ہے کہ آپس کے معاملات میں ان کا یہ کردار ہے، اور جب اللہ کے ساتھ معاملہ آتا ہے، اللہ کی عبادت کا معاملہ آتا ہے، تو پھر آپ ان کو دیکھیں گے عبادت کر رہے ہیں، خصوصاً رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں۔ رکوع اور سجود یہ عبادت کی انتہا ہے، اس میں انسان کی عبودیت کا اظہار ہوتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ جو عباد الرحمن ہیں، اللہ کے مخصوص مقربین لوگ، ان کے بارے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی راتیں گزرتی ہیں سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں۔ کس لیے؟ اللہ سے عذاب جہنم کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ رکوع کرتے ہوئے، سجود کرتے ہوئے اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اللہ کا فضل جسے مل جائے بہت بڑا کامیاب انسان ہے۔ یہ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، مرغ کی آواز کو سنتے ہوئے، اور ہر اللہ کی نعمت کو دیکھ کر یہ سوال کرنا چاہیے کہ اللہ میں تیرے فضل کا متلاشی ہوں، اس کا سوالی ہوں۔ ورضوانا، اور بہت بڑی خوشخبری، ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جسے یہ حاصل ہو جائے اسے دنیا کا کوئی غم اور صدمہ پریشان نہیں کرتا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہیں، یہ ان کی علامت ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چہرے پہ جو گٹا پڑ جاتا ہے، جسے ہم محراب کہتے ہیں، یہ تقوی پرہیزگاری کی علامت ہے۔ ہاں، اگر کسی مخلص متقی انسان کے ماتھے پر یہ نشان پڑ جائے تو یہ سمجھ لیں کہ اس کی نیک نامی کا ایک نشان ہے، ذریعہ ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر متقی ہر 5 وقت کے نماز کے چہرے پر، نمازی کے چہرے پر وہ نشان ہو۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، غیر مسلم ہیں، منافق ہیں، ان کے چہروں پر نشان ہوتا ہے۔ یہ نشان کوئی میرٹ معیار نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ان کے چہروں پر ایک نورانیت ہوتی ہے اور ایک تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث کے طور پہ یہ جملہ پیش کیا جاتا ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، البتہ ایک عربی کا جملہ کہہ سکتے ہیں کہ من طال صلاته باللیل حسن وجهه فی النہار، جس کے رات کا قیام لمبا ہو جاتا ہے، دن میں اس کا چہرہ روشن ہوتا ہے۔ نماز تہجد کا بھی اس سے درس ملتا ہے۔ نماز تہجد کی عادت اپنانی چاہیے۔ اب موسم بدلنا شروع ہو گیا ہے، اب راتیں لمبی ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ان موسم سے، شب و روز کے ٹائم سے، اوقات سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ
فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ اس باقی آیت کے جملے میں اللہ نے مثال دی ہے صحابہ کرام کی، ایک کھیتی جو اپنی کومپل نکالتی ہے، بڑی ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنے تنے پہ کھڑی ہوتی ہے۔ مثال دی ہے کہ جو حضرات صحابہ کرام ہیں، پہلے 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے، پھر 313 ہوئے، اور حدیبیہ کے موقع پر 1400 تھے، اور فتح مکہ کے موقع پر ہزاروں میں تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر لاکھ سے زیادہ تھے۔ تو کھیتی سے مثال دی ہے، کسی بھی چیز کو کمال عروج یکدم نہیں ملتا، اس کے پیچھے تاریخ ہوتی ہے، سٹرگل ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے، یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے، یہ مردوں کی شمشیر ہے۔ جس طرح ایک پودا، پھلدار درخت، اس کے پیچھے بیج ہے، محنت ہے، اسی طرح جو مسلمانوں کی جماعت بنتی ہے اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے اور سٹرگل ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اور فرمایا کہ جو ان مسلمانوں میں سے، ان صحابہ کرام میں سے ایمان لائے، عمل صالح اختیار کیے، اللہ نے ان سے اجر عظیم کا وعدہ کیا، مغفرۃ و اجرا عظیما، مغفرت اور اجر عظیم کا۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ان 2 آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے غلبہ اسلام کی پیشین گوئی کی ہے، بشارت دی ہے، اور فرمایا ہے کہ غلبہ اسلام خوابوں سے نہیں ہوگا، محض سوچنے سے نہیں ہوگا، کچھ کرنے سے ہوگا۔ جس طرح ہم ایک کھیت میں بیج بوتے ہیں، کچھ مہینوں کے بعد اس کا پھل ملتا ہے، اسی طرح جو آج ہم تعلیم کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے اپنی اولادوں میں ٹرانسفر کریں گے، خیر کے بیج بوئیں گے، تو کل یہ تناور درخت ہمارے سامنے ہوں گے، ہماری وفات کے بعد بھی ہمارے کام آئیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیشہ ہمارے دلوں کو کتاب و سنت سے منور فرمائے، اللہ تعالی ہمیں حضرات صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت، ان سے قربت اور ان سے لگاؤ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب